بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین اور ہماری ذمہ داریاں۔ بدقسمتی سے آج معاشرے میں اسلامی اقتدار تلپٹ ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں ہماری اخلاقی زندگی کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ مخلوط خاندانوں میں رشتوں کا تقدس بری طرح پامال ہو رہا ہے۔ باپ جب تک کماتا ہے، اولاد چاروں ناچار والدین کی خدمت اپنا فرض سمجھتی ہے، مگر جیسے ہی وہ ملازمت سے فراغت کے بعد ریٹائر ہو کر گھر آتا ہے یا اپنا کاروبار اپنی اولاد کو منتقل کر دیتا ہے تو اسے بیکار اور فالتو تصور کیا جانے لگتا ہے۔ جوان بیٹے الا ماشاء اللہ بوڑھے باپ کو بات بات پر جھڑک دیتے ہیں اور اس کا وجود ان کی نظر میں کانٹے کی طرح کھٹکنے لگتا ہے۔ وہ ذرا سی بات کرتا ہے تو سخت اور کرخت لہجے میں کہا جاتا ہے کہ بوڑھا بہت شور کرتا ہے، اس کی جک جک بک بک سے ہم عاجز آ گئے ہیں۔ شور تو وہ پہلے بھی کرتا تھا، لیکن فرق یہ تھا کہ پہلے وہ رقم کما کر گھر میں لاتا تھا۔ یہ سب بیان کرنے کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ ہمارا رویہ ہمارے بزرگوں اور بالخصوص سن رسیدہ ماں باپ کے ساتھ محل نظر ہے۔ بہت سے گھروں میں الا ماشاء اللہ بوڑھے والدین کے ساتھ ان کی اولاد انتہائی ہتک امیز طریقے سے پیش آتی ہے۔ اگر نیک بخت اولاد والدین کی جوانی میں ان کی اطاعت شار ہے اور حسن سلوک سے پیش آتی ہے تو یہ ان کی خوش بختی ہے، مگر ان کی نیک بختی کا اصل امتحان تو اس وقت شروع ہوگا جب والدین عالم شباب سے بڑھاپے کی وادی میں قدم رکھیں گے۔ پھر وہ نہ کمانے والے ہوں گے اور نہ ہی ان کے ہوش و حواس سلامت رہیں گے۔ ہر وقت کسی نہ کسی بیماری اور تکلیف کا سامنا ہوگا اور بعض اوقات نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ قضائے حاجت کے لیے بھی اولاد کے محتاج ہوں گے۔ ان کی آزمائش و امتحان کا دن تو اس وقت ہوگا جب وہ بوڑھی ماں جس نے اولاد کو 9 ماہ پیٹ میں اٹھائے رکھا اور پھر اپنی جوانی اور صحت اسے پالنے پوسنے میں داؤ پر لگا دی، ان کے سہارے پر پڑی ہوگی اور چند قدم بھی ان کی مدد کے بغیر نہ چل سکے گی اور اپنی ہر ضرورت کے لیے ان کی طرف دیکھ رہی ہوگی۔ ایک قابل غور مثال یہاں قارئین کے لیے ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ یہ مثال ہر گھر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ جب آپ چھوٹے بچے تھے تو اپنے والدین یا والدہ سے جب وہ کہیں باہر سے آتے تھے اکثر یہ سوال کرتے تھے کہ اماں جان، ابا جان، آپ ہمارے لیے کیا لائے ہیں؟ آپ بالعموم ان سے باہر جاتے وقت فرمائشیں کیا کرتے تھے کہ ہمارے لیے کھلونا یا مٹھائی وغیرہ کا تحفہ لیتے آئیں۔ ان کے گھر آتے ہی آپ ان سے لپٹ جاتے اور اپنی فرمائش کی چیزوں کا تقاضا کرتے تھے، اور اگر وہ کسی وجہ سے آپ کی فرمائش نہ پوری کر سکتے تھے تو آپ ضد کرنے لگے اور کچھ دیر کے لیے روٹھ جاتے۔ پھر وہ آپ کو منانے کے لیے کیا کیا جتن نہ کرتے۔ وہ وقت یاد کیجئے اور یہ زمانہ جب انہیں گردش روزگار نے آپ کا محتاج اور دستے نگر کر دیا۔ اب جب آپ باہر سے آتے ہیں تو بوڑھا باپ یا بوڑھی ماں آپ کی طرف سوالیہ نظروں سے تک رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کیا لائے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ سب کے معاملات ایک جیسے ہوں۔ بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ آپ کی مالی امداد کے مستحق نہیں ہوتے اور بڑھاپے میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ان کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں کہ وہ ضرورت کی ہر چیز خود حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات دھیان میں رہے کہ بڑھاپے میں والدین کو صرف روپے پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور ہماری باحثیت اولاد صرف مالی معاونت کرنا ہی واحد ذمہ داری نہیں، بلکہ روزمرہ معاملات میں ان کے آرام کا خیال رکھنا اور خبر گیری کرتے رہنا وغیرہ بہت سی ایسی ذمہ داریاں ہیں جنہیں پورا کرنا ہمارے فرائض منصبی میں شامل ہے اور جن کی ادائیگی سے ہم ان کی دعائیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر بوڑھے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت ہے تو اسے غنیمت جاننا چاہیے اور خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ان کی خدمت بجا لانے کا موقع عطا کیا ہے۔ ماں باپ کا وجود کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر وہی جانتے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہے۔ ایک انتہائی اہم فریضہ اولاد ہونے کے ناطے ہم میں سے ہر ایک کا یہ فرض ہے کہ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا کے حکم الہی کو دل و جان سے بجا لاتے رہیں اور کبھی اپنی زبان سے ایسا کلمہ نہ نکالیں جو والدین کی دل آزاری کا سبب بنے۔ یاد رہے کہ بڑھاپے کی حالت میں والدین کی طبیعت بچپنے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ بات بات پر بے جا ضد کرنے لگیں، لیکن سعادت مندی کا
تقاضا یہی ہے کہ ان کی ہر بات خندہ پیشانی سے سن کر برداشت کر لی جائے، ان کے بار بار ٹوکنے پر دل میں ملال نہ لایا جائے اور ہر حال میں ان کی خدمت بجا لانا اپنا شیوا بنا لیا جائے۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم والدین کی خدمت بجا لانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، لیکن وہ تخلیے میں اپنے ملاقاتیوں سے بے دڑک کہہ دیتے ہیں کہ یہاں ہمیں پوچھنے والا نہیں۔ وہ اس طرح کی سخت سست باتیں کہہ دیتے ہیں جنہیں سن کر پریشانی اور پشیمانی لاحق ہو جاتی ہے، لیکن کڑی آزمائش یہی ہے کہ ہر حال میں اپنی سعادت مندی کا ثبوت دیا جائے اور حسب دستور ان کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہ ہونے دی جائے۔ بیٹا چاہے وزارت یا صدارت کے منصب پر فائز ہو، اس کی سعادت یہی ہے کہ اپنے ماں باپ یا جو بھی ان میں سے حیات ہو اس کی قدم بوسی کرتا رہے۔ حسن سلوک کا تقاضا یہی ہے کہ ہمہ وقت ان کی خدمت میں مستعد رہا جائے۔ والدین کے ساتھ ادب اور محبت کا طریقہ اور کرینہ حسن سلوک کے سوا اور کچھ نہیں۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: اور اللہ کے حضور عرض کرتے رہو، اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت و شفقت سے پالا تھا۔ رب العالمین کی طرف سے یہ دعا کا سلیقہ سکھایا گیا ہے کہ اے انسان، جب تیرے والدین بڑھاپے کی اس حالت کو پہنچ جائیں تو ان کے حق میں اپنے رب سے یہ دعا مانگا کر کہ اے پروردگار، ان پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے اس وقت محبت و شفقت کی آغوش میں پالا تھا، جب میں اتنا چھوٹا تھا کہ مجھے اپنے نفع و نقصان کی کوئی سد بد نہ تھی اور میں ہمہ وقت ان کی رحمت کا محتاج تھا۔ حقوق والدین کا بنیادی تصور ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں بھی ملتا ہے جو قرآن مجید نے نقل فرمائی اور وہ ہماری نماز کا حصہ ہے۔ اس دعا کے یہ کلمات ہیں، ترجمہ: اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور دیگر سب مومنوں کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا۔ اس سے مترشح ہوتا ہے کہ اسلام میں ہمہ وقت والدین کے ساتھ نیکی اور بلائی کی تلقین کی گئی ہے، حتیٰ کہ ان کے حق میں دعائیں کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد حق تو یہ ہے کہ والدین کا حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا۔ ہمیں اللہ رب العزت سے والدین کی کما حقہ خدمت بجا لانے کی توفیق مانگنی چاہیے۔